میں اس سارے علاقے میں آیا تھا، ایک قبائلی علاقے کے لوگوں کے اوپر کتاب لکھ رہا تھا، تو میں یہاں اورکزئی بھی گیا، ادھر اپر اورکزئی بھی گیا، ساری پاکستان کے قبائلی علاقوں کی ایجنسیز میں نے سب جگہ پھرا اور کتاب لکھی۔ اس لیے جب یہ جنگ شروع ہوئی دہشت گردی کے خلاف، تو میں وہ واحد پاکستان کا سیاستدان تھا جس نے سارے قبائلی علاقے کے علاقوں میں پھرا بھی تھا، قبائلی علاقے کو جانتا بھی تھا۔ لہذا میں نے بار بار کہا کہ پاکستان کی فوج کو امریکہ کے کہنے پہ قبائلی علاقے میں نہ بھیجا جائے۔ میں نے اس لیے کہا کیونکہ قبائلی علاقے کے لوگ وہی ہماری فوج تھی، قبائلی علاقے کے لوگ ہماری فوج تھی۔ لیکن بدقسمتی کہ جو اس وقت کا حکمران تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا قبائلی علاقے کا، نہ اس کو پتا تھا قبائلی علاقے کی روایتوں کا، نہ اس کو قبائلی علاقے کی تاریخ کا پتا تھا۔ لہذا جو ہمارے قبائلی علاقے میں ہوا، زیادہ تر لوگوں کو قبائلی علاقے کے باہر نہیں پتا چلا کہ کس طرح کی تباہی مچی ہمارے قبائلی علاقے پہ۔ اور میں مسلسل بولتا رہا اس کے خلاف۔ اس میں کوئی پاکستانی فوج کا قصور نہیں تھا، قصور اس حکمران کا تھا جس نے امریکہ کے کہنے پہ پاکستان کی فوج کو بھیجا قبائلی علاقے میں۔ ہماری فوج کو ہمارے جوان بھی شہید ہوئے، اور ہمارے قبائلی علاقے کے لوگوں کو جن مشکلات کا سامنا پڑا، میں پھر سے کہتا ہوں بہت کم لوگوں کو پتا چلا۔ قبائلی علاقے کے باہر لوگوں کو نہیں سمجھ آئی کیا ہو رہا تھا۔ آئی ڈی بیز جو لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی قبائلی علاقے سے، وہ میں جانتا ہوں کہ کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں ہماری روایت ایسی ہے کہ صرف یہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ جب اپنے گھر والوں کو، اپنی خواتین کو جب وہ لے کے اپنے گھر سے جاتے ہیں کسی اور جگہ پہ، تو صرف قبائلی علاقے کے لوگوں کو پتا ہے کہ کس طرح کی مشکلات کا اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا، کس طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آج میں سارے قبائلی علاقے میں کیوں پھر رہا ہوں؟ کوئی پاکستان کا وزیر اعظم آج تک اس قبائلی علاقے میں اتنی جگہ نہیں گیا جو میں جا رہا ہوں۔ اور اس کی وجہ ہے کیونکہ کسی اور وزیر اعظم کو قبائلی علاقے کی ایسی سمجھ نہیں جو مجھے سمجھ ہے۔ تو میں آج اب سب کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، اور خاص طور پہ اپر اورکزئی میں جنگ کے دوران جو لوگوں کے گھر تباہ ہوئے، لوگوں کے مویشی جانور جب وہ نقل مکانی کی وہ گئے، چھوٹے چھوٹے کاروبار تباہ ہوئے، میں آپ کو آج اس لیے آیا ہوں یہاں یقین دلانے کہ ہمارا پاکستان آپ کی قربانیوں کو نہیں بھولے گا، اور انشاءاللہ آپ کی پوری مدد کرے گا۔
मुझे सिर्फ अफसोस है, हमारे पीटीएम नई एक तंजीम है, पठानों की तकलीफ की बात करती है, कबायली इलाकों के तकलीफ की बात करती है, ठीक बात करती है। वो जो बात करते हैं वो बात करते हैं जो मैं 15 साल से बातें कर रहा था, वो बात ठीक करते हैं। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, नकल मकानी करनी पड़ी, और जब जंग होती है तो बेकसूर लोग मारे जाते हैं। लेकिन आज मैं कबायली इलाके के लोगों को कहना चाहता हूं कि बात वो ठीक करते हैं, लेकिन जो जिस तरह का वो लहजा इख्तियार कर रहे हैं वो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इस वक्त लोगों को तकलीफ से जो गुजरे हैं उनको अपनी फौज के खिलाफ करना, इस तरह के नारे मारना, मुझे आज बताएं कि पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, कबायली इलाके को इससे क्या फायदा होगा। बुरा वक्त था, मैंने सबसे ज्यादा आवाज उठाई उसके खिलाफ, लेकिन आज हमने यह सोचना है कि आगे कैसे बढ़ना है, लोगों के हालात बेहतर कैसे करने हैं। कबायली इलाके के लोग, इनकी मुस्तकबिल में हमने अपने बच्चों को तालीम देनी है। ये जो आज बात की डिग्री कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटी की बात की, ताकि यहां उठे, ऊपर आए, अपने हालात बेहतर करें, नौकरियां लें, अपने मां बाप का ध्यान रखें। ये कैसे करना है, असल तो चैलेंज ये है। लोगों के सिर्फ दुख और दर्द के ऊपर नमक छिड़क के और भड़काना कि जी कितना जुल्म हुआ, और फिर कोई हल ना पेश करना। हल क्या है इसका? क्या हल है इसका कि लोगों को तकलीफ हुई, मुश्किल वक्त से गुजरे? हल तो यह है कि अब हम मरहम पट्टी करें, इनकी जो इनसे जुल्म हुए इनकी मदद करें, इनको कॉम्पनसेशन दें, इनको पैसे दें जो इनके घर गिरे हैं। और इंशाअल्लाह जिन जिन लोगों के, मैंने महमूद खान को कहा है कि पूरी रजिस्ट्रेशन करें, हुई है आईडीपीज की, हमने इनको पैसे देने हैं ताकि अपने घर फिर ठीक करें, अपने कारोबार चलाएं, अपने हालात बेहतर करें। इंशाअल्लाह महमूद खान, पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट पूरा आपकी मदद करेगी। दूसरा, अब आज ये टीवी कैमरा में ये सारा इलाका सारे पाकिस्तान में जा रहा होगा, लोग देख रहे होंगे